کہ آج بھی حلال سرٹیفیکیشن ایک اختیاری عمل ہے، لازمی عمل نہیں ہے۔ لازمی عمل صرف درآمدات کے اندر ہے کہ آپ جو چیز درآمد کریں گے اس میں آپ کو حلال سرٹیفیکیشن چاہیے۔ پاکستان میں بناتے ہوئے کسی چیز کی حلال سرٹیفیکیشن لازمی نہیں ہے، ریکمینڈڈ ہے، لازمی نہیں ہے۔ تو لیجسلیشن اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر کسی نے حلال سرٹیفکیٹ نہیں کرایا تو وہ غیر قانونی قرار پائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ اس بات کی اب روک ٹوک شروع ہو گئی ہے کہ حلال کا کوئی سیلف کلیم نہ کرے، خود حلال نہ لکھے جب تک کہ کسی سرٹیفیکیشن باڈی سے حلال نہ ہو۔ تو اس میں ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے کہ ہم ان چیزوں کو لازمی قرار دیں، لیکن الحمدللہ اس حکومت نے خاص طور پہ درآمدات کے اندر باقاعدہ اس پہ پابندی لگا دی ہے، اور اب یہ چیزیں درآمد نہیں ہو سکتی۔ درآمدات کے اندر 3733 اپلائی ہوگا، اور پاکستان کا جو حلال اسٹینڈرڈ ہے، اور حلال سرٹیفائیڈ را مٹیریل ہو، وہ فنش پروڈکٹ ہو، وہ فارما ہو، اور وہ کاسمیٹکس ہو یا فوڈ آئٹم ہو، کوئی بھی آئٹم ہوگا اس کا حلال سرٹیفائی ہونا ضروری ہے۔ جیسے ایک اور چیز بھی انہوں نے لگائی آگہی کے لیے کہ اب انہوں نے یہ لازمی کر دیا ہے کہ پاکستان میں درآمد ہونے والی ہر چیز کے اجزائے ترکیبی اردو میں لکھے ہوئے ہونا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ اس کی وجہ سے ایک آہستہ آہستہ چیزیں پھیل رہی ہیں، لیکن جس طرح درآمدات کا شیوع ہے اور جس طرح اس وقت فرینچائزیز آتی چلی جا رہی ہیں کھانے پینے کی، فوڈ چینز، تو جس طرح اس کے اوپر جس رفتار سے محنت کی ضرورت ہے ابھی تک اس رفتار کی محنت نہیں ہو پا رہی۔ تو امید ہے اللہ کی ذات عالی سے اللہ جل شانہ ایسے اسباب بنائے گا کہ اس ریاست میں، کیونکہ یہ تو اس ریاست میں رہنے والوں کا آئینی حق ہے کہ وہ حلال کھائیں، حلال کو استعمال کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے گزر بسر میں، کھانے پینے میں، خرچ کرنے میں، آمدنیوں میں حلال کو فراہم کرنا، حلال کے ماحول کو فراہم کرنا، یہ حلال کے ذرائع کو فراہم کرنا، حلال غذا کو فراہم کرنا، یہ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے، اور اس ملک میں رہنے والے شہری کا یہ آئینی حق ہے۔ www.darsequran.com